جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر اسٹریٹلی میں، چونکہ وقت بہت کم ہے، خواجہ اعزال الحسن صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ مجھے بتا دیجئے کہ وہ جو اسلام الدین شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور جب یہ این آر او کا مسئلہ بھی ہوا تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو پھر آپ کیوں این آر او کر رہے ہیں؟ آپ جائیے عدالت کے سامنے تاکہ کلین چٹ مل جائے۔ اگر آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ٹیررسٹ ایلیمنٹ نہیں ہے تو پھر تو آپ کو مرزا صاحب کو کہنا چاہیے کہ آپ نے جتنے بندے پکڑے ہیں سب کو عدالت کے سامنے لائیں، سب کا ٹرائل کریں تاکہ ایکسپوز ہو جائے کہ کون سی جماعت دہشت گرد جماعت ہے اور کس جماعت میں کوئی دہشت گرد نہیں۔ تو اچھی بات ہے۔ تو ایسا آپ نے کہاں پڑھا کہ ایسا ہم نے نہیں کہا یا ہم نے اس کے برخلاف کہا؟ نہیں، جس طرح آپ ناراض ہو گئے ایک دم مرزا صاحب کی میں نے بات آپ سے۔ سے عرض کیا، دیکھیں وسیم، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے ہاں ہم نے اس کو ایک پرتشدد، اشتعال انگیز لسانی اکائیوں میں تقسیم کی ایک سازش قرار دیا۔ ہم آپ سے دوبارہ کہہ رہے ہیں، ہمیں اس بیان کا نہ کوئی فرق پڑا، ہمارے ووٹ بینک کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کا جو بانڈ ہے، جس کی ہم انٹینسٹی کو جس شدت پہ جا کے محسوس کرتے ہیں، ہم نے آپ کو وہ بھی بیان کر دیا۔ کسی ایک فرد کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے نہ ہی ہم اس ملک میں پرتشدد سیاست کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، نہ کریں گے، لیکن اس کا دیکھیں یہ مقصد قطعی نہیں کہ ہم نے حکومت کو کہاں کہاں سپورٹ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، وفاقی سطح سے لے کر صوبائی سطح پر اور بالخصوص کراچی پہ، یہاں سے آپ کو پتہ ہے 81 انتہائی مطلوب ہائی پروفائل دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں۔ پولیس کے ساتھ ہمارا گراؤنڈ کے اوپر ہمارے ورکرز کے ساتھ 24 آورز کوارڈینیشن ہے۔ پورے کراچی کی سسپیکٹ ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر کے پولیس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ وسیم، دس از آن ریکارڈ، قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جب آج سے 4 سال قبل کہا تھا کہ کراچی آماجگاہ بن گیا ہے، آماجگاہ دہشت گردوں، شدت پسندوں، انتہا پسندوں، تو اس وقت بھی ایم کیو ایم آج تک، اس وقت سے آج تک ایجنسیوں کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، رینجرز کی، ہوم منسٹر کی، انٹیریئر منسٹر کی معاونت کرتی چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان موقع کو سپورٹ کیا۔ اچھا، ہارون رشید صاحب کی میں اس میں رائے شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہارون صاحب بتائیے اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ملاقات ہو گئی ہے صدر صاحب سے بھی اور وزیر اعظم صاحب سے بھی ایم کیو ایم کی، اور صدر صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایسا ایکشن لیں گے جس سے ایم کیو ایم کی بھی تشفی ہو جائے۔ تو کیا کریں گے صدر صاحب ایسا کہ جس سے مرزا صاحب کی بھی بات رہ جائے اور ایم کیو ایم بھی راضی ہو جائے؟ ایسا کیا کریں گے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کیا کریں گے، لیکن کئی طریقے اس کے ہو سکتے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا مرزا صاحب وضاحت کر دیں گے اور کچھ یعنی کوئی صورت اس کی نکل آئے گی، اس میں کیا ہے۔ تو اب یہ اتحاد مطلب آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا نا؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ فضل الرحمان صاحب کے بعد اب ایم کیو ایم بھی اس کے پیچھے چلے گی اور توڑ دے گی اتحاد، چھوڑ دے گی، ایسا آپ کو تو نہیں لگتا؟ نہیں لگتا کہ چھوڑ دے۔ آپ کو لگتا ہے؟ اور مجھے صرف یہ بتا دیجیے، یہاں خواجہ اعزال الحسن صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، ایم کیو ایم کے ریپرزنٹیٹیو، اور اسلام الدین شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور ان سے میں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی صف میں کوئی ٹیررسٹ ایلیمنٹ نہیں ہے تو آپ کو تو سپورٹ کرنا چاہیے مرزا صاحب کے بیان کو، آپ کو کہنا چاہیے کہ ان ایلیمنٹس کو لائیں عدالت میں، ایکسپوز کریں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، اچھی بات ہے لائیں عدالت میں، اعتراض اس بات پر ہے کہ جن لسانی بنیادوں پر انہوں نے بات کی اور جس طریقے سے ایک کیٹیگری کو انہوں نے سنگل آؤٹ کر دیا، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جب وہ دروازے کھلیں گے اور آٹومیٹک ویپن سے فائر ہوگا، ہمیں ان باتوں پر اعتراض ہے۔ آپ کو یہ بات جینین لگتی ہے رشید صاحب؟ یہ بات تو درست ہے، انہوں نے جو تقریر کی وہ نہایت غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے یہ بیٹھ کے اندر کیوں نہیں طے کر لیتے۔ ٹھیک ہے، اے این پی اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اگر کراچی میں بدامنی کے ذمہ دار نہیں ہیں تو اور کون ذمہ دار ہے؟ جس کو حکومت دی جاتی ہے اس کا کام ہے نا معاملات ٹھیک کرے، لا اینڈ آرڈر کے۔ پہلی ذمہ داری قائد اعظم یہ کہتے تھے لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے، اور رہ گیا یہ کہ کون مجرم ہے کون مجرم نہیں ہے، اس کا فیصلہ نہ ایم کیو ایم کر سکتی ہے نہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ وہ تو صاحب معاملہ تو جج نہیں ہوتا، دو آدمیوں کا جھگڑا ہو تو ان دونوں کی رائے پہ تھوڑی فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان کی بات ضرور سنی جائے گی، فیصلہ کوئی تیسرا کرے گا۔ فیصلہ عدالت کو کرنا چاہیے، تفتیش کرنے والے اداروں کو آزاد ہونا چاہیے۔ تو مطلب جوڈیشری کی بھی غفلت ہے اس میں؟ اگر جوڈیشری نے پن پوائنٹ نہیں کیا غفلت ہے؟ جوڈیشری کو کون کام کرنا دیتا ہے؟ سول سروس کو کون کام کرنا دیتا ہے؟ تفتیش ہوگی نا، اصل چیز ہے تفتیش، تفتیش کرنے والوں کو آزاد ہونے چاہیے۔ اب مرزا صاحب کیسے اپنے طور پہ ان کو مجرم قرار دے سکتے ہیں، یا ایم کیو ایم کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، قصوروار نہیں ہے؟ اگر فرض کیجئے یہ سرپرستی نہیں کر رہے تو مان لیجئے سرپرستی نہیں کر رہے، مگر گھس تو سکتا ہے اس میں آدمی، پناہ لے سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں وہ لوگ ہیں جو قبضہ گروپ ہیں، سیاسی جماعتوں میں ہی اور ناجائز کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، اس سے بہتر پناہ گاہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی بحیلہ مذہب، کبھی بنام وطن۔
اور کبھی عوام کے نام پہ ہمیشہ سے یہی کاروبار ہوتا ہے. البتہ یہ کہ ججمنٹ کسی تحقیق کے بعد دی جا سکتی ہے, ججمنٹ سرسری بات سن کے نہیں. اچھا حارث آپ میرے ساتھ رہے گا, میں اسلام الدین شیخ صاحب کے بعد یہی سوال لے کر جاؤں. اسلام الدین شیخ صاحب, ایک تو ہارون رشید صاحب کی ہم نے بات سنی, وہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ تو تھا مرزا صاحب کا, اور یہ جو ان کی بات ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ بھائی آپ اتحادی جماعتیں ہیں, آپ ساتھ بیٹھے ہیں, یہ نوبت کیوں آتی ہے کہ آپ کو تقریر کر کے انتہائی جذباتی انداز میں یہ سب کچھ کہنا پڑتا ہے؟ آپ لوگ آپس میں بیٹھے اپنے اتحادی جماعتوں کو بتائیں کہ دیکھیں جی ہم نے اتنے لوگ پکڑے, ان کا تعلق آپ سے ہے, ہم کاروائی, یعنی اندر ہی اندر یہ باتیں کیوں طے نہیں ہو جاتی ہیں, میڈیا پر کیوں آتی ہیں باتیں؟ شیخ صاحب دیکھیے بادل صاحب, اب تو میں آپ کو کچھ حقیقت ضرور بیان کروں گا, بلکہ میں اس شعر سے میں کرتا ہوں کہ وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہیں سنا ہے, وہی بات ان کو ناگوار گزری ہے. دیکھیں اس وقت ایک کراچی جو ہے وہ ایک منی پاکستان ہے, ٹھیک, اور حقیقت اب میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ کراچی کی پوزیشن لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ جو تجارتی طبقے کی صورتحال ہے, میرا تعلق بھی بزنس کمیونٹی سے بھی میرا تعلق ہے, اور آپ یہ دیکھیں بولٹن مارکیٹ اور اس طرف کی میرے پاس بزنس مین آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں خطوط آتے ہیں, اتنے پیسے دے دو, کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے, بالکل ٹھیک, اور کہتے ہیں کہ ان دکانوں کی قیمتیں, اب وہ دکانیں بکنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو پہلے 2-2 5-5 کروڑ کی دکانیں تھیں, کوئی ان کو کوڑیوں کے دام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس چیز سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ نہ ایم کیو ایم ہے, نہ پیپلز پارٹی ہے, نہ این پی ہے, نہ لینا ہے, لیکن وہ جرائم پیشہ لوگ جو اس چیز کے آڑ میں آ کے اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں, اور اس ماحول کو اس حد تک, اگر یہ چیز بات تھی, میں نے کہا نا ذوالفقار مرزا کی غیر ذمہ دارانہ بات تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ان کا انداز ٹھیک ہے, انداز کو غیر ذمہ دارانہ کہیں گے آپ, بات کو غیر ذمہ دارانہ نہیں کہیں گے؟ نہیں, غیر ذمہ دارانہ ان کی بات نہیں تھی, اشتعال ضرور ان کی زبان میں اور اس میں تھا, اور وہ ایک جس کو دل میں لگتی ہے نا, کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے. کراچی میں نے کہا نا جیسے منی پاکستان ہے, اگر ہمارے یہ میرے بھائی ایم کیو ایم کے جو بھائی ہیں, یہ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے جیسا انہوں نے عرض کی کہ الطاف بھائی نے نامزد انہیں ایز اے پریزیڈنٹ کیا, پریزیڈنٹ تو انہیں نامزد کیا تھا ہماری پارٹی نے, لیکن سب سے پہلے انہوں نے حمایت کا اعلان کیا, یہ میں بالکل ان کا مشکور ہوں, ممنون ہوں, مشکور ہوں, یہ میں بات ریکارڈ صحیح کرنے کے لیے میں نے یہ بات کہی. تو اگر ہم یہ چیزیں ہماری اس طرح سے رہیں گی تو ان جرائم پیشہ افراد کو بھرپور موقع ملے گا کہ وہ اور بدامنی کراچی کے اندر پھیلائیں, اور تاجر برادری کو اس حد تک ہراساں کریں کہ ہم جو روزگار کے لیے ہیں, اس وقت تو ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کے لیے روزگار فراہم کریں, ان کو چین و سکون کی نیند سونے. چلیں میں اس کا جواب لے لوں, چونکہ پروگرام کو ہمیں ذرا وائنڈ اپ بھی کرنا ہے نا, آخری کچھ منٹ رہ گئے, لیکن بادامی صاحب میری بات ذرا سے پوری ہو جائے, آپ کیجئے پھر میں اس کا جواب لے لوں. جی ہاں, اور پھر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کولیشن میں, یہ تو ہمارے بند کمرے میں بیٹھ کے ہم سے کر کے اور اس چیز پر, اچھا تو وہی تو پوائنٹ تھا ہارون صاحب کا کہ مرزا صاحب کو اوپنلی بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے اگر ہم مجرموں کو وارڈ نہیں کریں گے, اگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں نشاندہی ہو گئی ہے, تو آپ بتائیے کہ مجرم جو ہیں وہ کہاں چھپ کے بیٹھیں گے؟ وہ تو میں اس کا جواب لے لوں. تو ایک فیئر بھی دینا ہوتا ہے, ایک ایسی بات بھی کرنی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے علم میں ہے, حکومت اس بات کو جانتی ہے, اور یہ چیزیں ہیں. فیئر انف, میں اس کا جواب لے لوں, پھر آپ کی طرف ہماری اتحادی جماعت, پھر میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے آؤں گا آپ کی طرف دوبارہ, مکمل ساتھ دے تو انشاءاللہ ساتھ دینا چاہیے ان کو. بھائی اظہار صاحب سیدھی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں گے, اگر ہم مانیں گے ہی نہیں, پن پوائنٹ ہی نہیں کریں گے, تو پھر تطہیر کا عمل کیسے شروع ہوگا؟ تو آپ کیوں اتنے ناراض ہو گئے اظہار صاحب؟ اچھی بات ہے. خیال ہے کہ آپ نے گفتگو سنی, ہارون رشید صاحب نے بھی اپنا تجزیہ کیا, اور شیخ صاحب کی بات سے مجھے انکار نہیں ہے, میں بالکل ایگری کرتا ہوں. بولٹن مارکیٹ, گارڈن, بورا پیر, بلدیہ, کولی گارڈن, اور یہاں پر, اور میری بات کریں, اور تاجر برادری سے جتنا ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کی قیادت جتنا رابطے میں ہے, میں اپنے شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخ صاحب کو بتانا چاہتا ہوں, اور اس وقت بھی جو ملاقات تھی وہ تاجر برادری سے تھی, اور تاجر برادری نے جو شکایات کی تھیں وہ ایکسٹورشن منی اور جو کلنگز, اغوا برائے تاوان, اسی کے اوپر تھی. بات یہ تھی کہ ان شکایات کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا, لیکن بہرحال پھر تاجر برادری کچھ خوفزدہ ہو کے باہر آئی, اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے بھی تاجر برادری سے بات کی, اور میں نہیں سمجھتا کہ تاجر برادری کا یہ جو ڈی مورلائز ہوئی تاجر برادری, کیونکہ ظاہر ہے تاجر برادری سیاستدان تو نہیں ہے. لیکن دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں شیخ صاحب آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ اور ہمارا ساتھ یہاں پر یعنی کہ تا قیامت ہے,
اور تا قیامت رہنے والی تمام سیاسی فورسز ہیں، اور ایم کیو ایم گزشتہ 9 انتخابات سے اپنے حلقوں میں نہ صرف کامیاب ہو رہی ہے بلکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کام پھیل بھی رہا ہے۔ آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں، اس سے انکار کسی کو نہیں ہے، لیکن جو تدبر اور برداشت کی پولیٹکس اور جو پاکستان کے مفاد کی پولیٹکس جو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے ہمیں سکھائی ہے، جو ہم اس وقت اتنے ڈسپلن آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ کسی ڈر اور خوف میں نہیں بلکہ شہر، صوبے اور پاکستان کے مفاد میں۔ اچھا چونکہ آخری اب 3 منٹ رہ گئے، میں چاہتا ہوں آپ تینوں مہمانوں سے کنکلوڈنگ ریمارکس لے لوں، کچھ لمحات رہ گئے ہیں۔ ہارون صاحب آپ آخر میں مجھے بتا دیجیے، آپ کو یقین ہے کہ اب اس طرح کے سٹیٹمنٹس کسی بھی سائٹ سے نہیں آئیں گے یا کچھ عرصے بعد دوبارہ ایک ایپیسوڈ چلے گا؟ کنکلوڈنگ ریمارکس۔ دیکھیے، آدمی کی استاد تباہ اس کی تقدیر ہوتی ہے، میں ان سے ذمہ داری کی بالکل توقع نہیں رکھتا۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے، زیادہ منورنگ سپیس مانگتے رہیں گے، اور اپنی غلطی ان میں سے کبھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ انسان غلطیوں سے تباہ نہیں ہوتے، اپنی غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ سب فرشتے ہیں، جیسے اسلام الدین شیخ صاحب نے کہا، یہ سب فرشتے ہیں، تو مجرم کون ہے؟ اور حکومت کا کیا کام ہوتا ہے؟ میں دہراتا ہوں کہ حکومت کا اولین کام لا اینڈ آرڈر ہے، امن و امان ہے۔ ایم کیو ایم ہر سطح پہ پولیس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ مرزا صاحب اتنے غصے میں نظر آئے کہ گویا 1 گھنٹے میں یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ زرداری صاحب بھی کمیٹڈ ہیں، اے این پی بھی بڑے ایموشنل، شاہی سید صاحب بیانات دیتے ہیں۔ تو یہ سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یا تو یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، معافی چاہتا ہوں، تو یا یہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ سب اچھے ہیں اور جرم جاری رہتا ہے اور ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا ہارون رشید صاحب۔ اسلام الدین صاحب آخری منٹ ہے میرے پاس، آپ 30 سیکنڈ میں کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے، اور آخری ریمارکس خواجہ صاحب سے لوں گا، بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو امید ہے بہتری کی اسلام الدین صاحب؟ جی میں اس بات پر ہوں کہ ہماری جو اتحادی جماعت ہے ایم کیو ایم، اور زار صاحب بیٹھے ہیں، ہمیں سب سے پہلے کراچی کے امن و امان پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی ریگریٹس نہیں ہونی چاہیے، خواہ اس میں چاہے ہمارا بھائی ہو، بیٹا ہو، یا ہمارا رشتہ دار ہو، یا ہمارا پارٹی کا کوئی ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر آج ہمارے سر پہ ذمہ داری رکھی ہے حکومت کی، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مل کر کراچی کو ان جرائم سے پاک کرائیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، میں اب اس سے کامنٹ لے لوں گا، بالکل پروگرام کا ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے، مل کر کریں گے ہم۔ اتنا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اتنا ناراض نہ ہو، بس 30 سیکنڈ میں آپ کامنٹ دے دیں اپنا فائنل کنکلوڈنگ ریمارک۔ کراچی ایم کیو ایم کا گھر ہے، یہ ہمارا یہاں سے ایم کیو ایم ایمرج ہوئی ہے پورے پاکستان میں۔ اس شہر میں کچھ بھی لا اینڈ آرڈر کوئی بھی اگر فلاز ہوتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ سب سے زیادہ لاس ایم کیو ایم کو ہوتا ہے اور کسی جماعت کو نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پر تمام قسم کے اقدامات میں، اسپیشلی لا اینڈ آرڈر کے لیے جو کہ اس وقت ورسٹ ترین ہیں اس ٹینیور کے، ایم کیو ایم غیر مشروط طور پر وفاق کی سطح سے لے کے صوبائی سطح تک اپنی حمایت جاری رکھے گی۔ ٹھیک ہے، اور تمام حکومتی جائز اقدامات کو ہم سپورٹ کرتے رہیں گے، جائز اقدامات کو سپورٹ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اسلام الدین شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ جناب خواجہ اظہار الحسن صاحب۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، رائے سے میں آگاہ کیجیے گا ہمارے ای میل ایڈریس پر۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔